عزم گہے عالم میں خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بیداری مہم کے تحت ہے، جاگرکتا ابھیان کے تحت ہے۔ آپ لوگوں کو میں شروع ہی میں بتا دوں کہ ابھی آپ لوگوں نے وقف قانون 2025 کی خرابیوں کو مختلف پہلوؤں سے سن رہے تھے۔ اسی کے تحت ایک بیداری مہم چلائی گئی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس بستی میں اور اس بستی سے متصل جو بستیاں ہیں ان بستیوں میں یہ بیداری مہم، یہ جاگرکتا ابھیان جو ہم لوگ شروع کیے ہیں، ہم لوگوں کو اس کے بعد 30 تاریخ کو، اسی 30 اپریل کو مرد و خواتین بڑی تعداد میں عیدگاہ کے میدان میں جمع ہو کر وہاں سے ریلی نکلے گی، احتجاجی ریلی نکلے گی، اور مرد و خواتین اپنے غم و غصہ کا پلے کارڈ کے ذریعے سے اس احتجاجی ریلی کے ذریعے سے اظہار کریں گے، اور حکومت ہند تک اپنی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا جو یہ پروپیگنڈا ہے کہ وقف ایکٹ 2025 سے مسلم خواتین کو فائدہ ہوگا، مسلم عورتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم نے یہ ایکٹ بنایا ہے، اور جو پرانا ایکٹ تھا اس کے اندر جو ہم نے بدلاؤ کیا ہے، مسلم سماج کے اندر جو دبے کچلے لوگ ہیں ان کو اونچا اٹھانے کے لیے یہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈا کا جواب دینے کے لیے ہم سب عیدگاہ کے میدان میں 30 تاریخ کو جمع ہو کر احتجاجی ریلی کی شکل میں نکلیں گے۔ انشاءاللہ جمع ہوں گے صبح 9 بجے ہم سب کو وہاں جمع ہونا ہے۔ 30 تاریخ منگل کا دن۔ یہ جو حکومت ہے، حکومت کی منشا کیا ہے، حکومت کی سوچ کیا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرکزی حکومت کی سب سے بڑی پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، مسلمانوں کو دبایا جائے اور مسلمانوں کے اوپر اتیاچار کیا جائے۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنا ووٹ بینکنگ مضبوط کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ حکومت پر بنے رہنا چاہتے ہیں۔ اب تک جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ صرف اور صرف اس ملک کی اکثریت کو خوش کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اصل ہار وہ ہار نہیں ہے جو میدان میں ایک جماعت کو دوسری جماعت کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ اصل ہار تو تب ہے جب انسان اندر سے ہمت ہار جائے۔ اس لیے کہ جو انسان اندر سے ہمت ہار جاتا ہے اس کے لیے باہر کی دنیا میں مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے بزدل مسلم کو پسند نہیں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ آج دینی اور آئینی اعتبار سے ہم اپنا حق مانگنے کے لیے دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے باہر نکلنے سے بھی ڈرنے لگے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ ہم کس مقام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا، اور ہم سب اس سے باہر نکلنے کو تیار ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اس کی ایک مثال ہے۔ وقف قانون 2025 کے اندر بے شمار خامیاں ہیں، اس کے اندر بے شمار نقائص ہیں، لیکن ان میں سے چند کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی۔ 2025 میں جو وقف ایکٹ بنایا گیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ
آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ پکا سچا مسلمان ہیں، تبھی جا کر کے آپ کوئی زمین مسجد کو وقف کر سکتے ہیں، مدرسہ کو وقف کر سکتے ہیں، قبرستان میں دے سکتے ہیں، عیدگاہ میں دے سکتے ہیں۔ یعنی کووڈ-19 کے موقع پر جس طرح ہم لوگ ویکسین لے کر کے سرٹیفکیٹ لے رہے تھے کہ ہم نے پہلا ڈوز لے لیا، ہم نے سیکنڈ ڈوز لے لیا، اسی طرح سے اب مودی جی کی تصویر لگی ہوئی سرٹیفکیٹ لے کر کے ہم لوگوں کو پروف کرنا ہوگا کہ بھئیہ ہم 5 سال سے پریکٹیسی مسلمان ہیں۔ بتائیے، یعنی پی ایم صاحب اب یہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے کہ ہم پکا سچا مسلمان ہیں یا نہیں؟ جو خود مسلمان نہیں ہے، جن کا خود قرآن پر ایمان نہیں ہے، جن کا خود حدیث پر ایمان نہیں ہے، جن کا خود غیب پر ایمان نہیں ہے، وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے تبھی جا کر کے ہم اپنی زمین جائیداد کو وقف کر سکیں گے۔ اور ابھی سپریم کورٹ کے اندر جو سنوائی ہوئی 2 دن، ان 2 دنوں کی سماعت میں، ان 2 دنوں کی سنوائی میں سب سے زیادہ جو چرچے میں بات رہی ہے وہ کیا ہے؟ وقف بیوزر اور وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو ممبر بنانا اور ان کو عہدہ دینا۔ یہ جانتے ہیں کتنا خطرناک چیز ہے؟ مکان آپ کا ہے، لیکن آپ کے مکان کی نگرانی آپ نہیں کریں گے، آپ کے مکان کی نگرانی ہم کریں گے۔ زمین آپ کی ہے، زمین کی نگرانی آپ نہیں کریں گے، زمین کی نگرانی ہم کریں گے۔ زمین آپ نے وقف کی ہے، ڈیسائیڈ ہم کریں گے کہ یہ وقف کی زمین ہے یا نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے کہ کتنا خطرناک ہے۔ جب غیر مسلموں کو ممبر بنایا جائے گا تو کیا غیر مسلم مسجد کے فیور میں فیصلہ دیں گے کہ ہاں یہ زمین مسجد کی ہے، یہ زمین قبرستان کی ہے، یہ زمین عیدگاہ کی ہے؟ اور کتنا خطرناک یہ ہے کہ بھائی اس قانون میں یہ بات بھی ہے کہ جتنی زمینیں غیر مسلموں نے مسجد کو، مدرسے کو، قبرستان کو، عیدگاہ کو، درگاہ کو، اسکول کو، مسلم سماج کے فلاح و بہبود کے لیے، مسلم سماج کے کلیان کے لیے غیر مسلموں نے جتنی زمینیں ڈونیٹ کی ہیں وہ تمام کی تمام زمینیں واپس لے لی جائیں گی، وہ زمینیں وقف کی نہیں مانی جائیں گی۔ اب دیکھیے کہ بہت سے ہندو زمینداروں نے، راجاؤں نے، مہاراجاؤں نے اپنی اپنی زمینیں پنیہ کا کام سمجھتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے مسجد کو دی ہے، مسجد کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دی ہے، مدرسے کی ضرورت کے لیے دی ہے، درگاہ کے لیے دی ہے۔ لیکن اس ایکٹ میں سرکار نے یہ کلیئر کیا ہے کہ وہ تمام کی تمام زمینیں جو غیر مسلموں نے دی ہے اس کو وقف سے نکال دیا جائے گا۔ اور مسلمانوں نے، چاہے مسلم بادشاہوں نے، چاہے مسلم زمینداروں نے، مسلمانوں نے جتنی زمینیں غیر مسلموں کو دی ہے، بدھسٹ کو دی ہے، سکھوں کو دی ہے، دوسری کمیونٹی کو لوگوں کے دی ہے، وہ تمام کی تمام زمینیں اسی پرپس میں یوز کی جائیں گی جس پرپس کے لیے مسلمانوں نے ڈونیٹ کی ہے۔ یعنی وہ زمینیں مسلمانوں کو واپس نہیں کی جائیں گی۔ کیوں؟ ہندوستان کا جو بڑا سے بڑا مندر ہے وہ مسلمانوں کی دی ہوئی زمین پر ہے، مسلمانوں نے وہ مندر بنوایا ہے۔ چاہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی بات کریں، چاہے آصف الدولہ کی بات کریں، چاہے دوسرے زمینداروں کی بات کریں، تو کئی سال تفریق پر مبنی اور ظلم و ناانصافی پر مبنی اور ایک طرفہ کارروائی پر مبنی یہ قانون ہے کہ ہم نے جو زمین دی ہے وہ ہم سے وہ زمین نکل گئی ہے، اور جس پرپس میں دی ہے غیر مسلم کو اب ہم اس کو واپس نہیں لے سکتے، لیکن غیر مسلم نے جو ہمیں دی ہے ہم سے وہ واپس لے کر کے غیر مسلم کو دینے کا کام کریں گے۔ اور اس وقف قانون میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حکومت جس زمین کے بارے میں یہ سمجھے گی کہ یہ زمین متنازع ہے، ووادت زمین ہے،
اس زمین کو وقف سے وہ نکال دیں گے۔ اب سارا اختیار کلکٹر کو دے دیا گیا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کلکٹر سرکار کے اشارے پر کام کرتا ہے۔ تو جب کلکٹر زمین کی جانچ پڑتال کے لیے وہ آئیں گے، جانچ پڑتال کرتے ہوئے کوئی ایک آدمی، اننون آدمی جس کی کوئی پہچان نہیں، کچھ نہیں، وہ آ کر کے کہے گا کہ یہ زمین قبرستان میں یوز ہو رہی ہے، عیدگاہ میں یا مسجد میں، وہ کہے گا کہ یہاں پر ہمارا دھارمک استھل رہا ہے، یا اس زمین کے بارے میں وہ کچھ دعویٰ کر دے گا، کلکٹر صاحب کے نزدیک وہ ووادت زمین ہو گئی۔ اور اس قانون کے مطابق کلکٹر صاحب جانچ پڑتال کے دوران وقف کی جس زمین کو چاہے گا وقف سے ختم کر سکتا ہے۔ تو بتائیے کیا ہماری مسجدیں باقی رہیں گی، مدرسے باقی رہیں گے، عیدگاہیں باقی رہیں گی، قبرستان، درگاہ، یہ سب باقی رہیں گے؟ اور یاد رکھیے ان سب سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ وہی ہے جو جسم کے شہرگ کا ہے۔ ان سب کے ساتھ ہماری پہچان جڑی ہوئی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی ضرورت ہے اور مسجد کے لیے زمین کی ضرورت ہے، دفن کرنے کے لیے قبرستان کی ضرورت اور قبرستان کے لیے زمین کی ضرورت ہے، عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ کی ضرورت اور عیدگاہ کے لیے زمین کی ضرورت ہے۔ تو ہر چیز کے لیے، اجتماعی کام کے لیے زمین کی ضرورت ہے، لیکن جب وہ زمین ہی باقی نہیں رہے گی تو نہ سجدے کے لیے جگہ باقی رہے گی، نہ دفن کے لیے جگہ باقی رہے گی۔ اس لیے آج یہ طے کر کے اٹھے کہ جہاں آپ اتنی تعداد میں یہاں جمع ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، اور 30 اپریل کو 9 بجے صبح منگل کے دن عیدگاہ کے میدان میں جمع ہو کر وہاں سے احتجاجی ریلی میں شامل ہو کر ہم مخالفت درج کرائیں گے، اور ہم حکومت ہند کو یہ باور کریں گے کہ آپ کے جھوٹے پروپیگنڈے میں ہم آنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی بھی ہمارے ہت کے بارے میں سوچا نہیں ہے، آپ نے صرف ہماری ماں اور بہنوں کو ڈال بنایا ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں سڑکوں پر نکل کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ مودی جی ہم آپ کے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ 30 تاریخ کو عیدگاہ کے میدان میں جمع ہوں گے، اور اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کو، نوجوانوں کو آپ اپنے ساتھ جوڑیں گے، اور اس ابھیان کو اور آپ تیز کریں گے، اس بیداری مہم کو اور آپ تیز کریں گے۔ اور ہماری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے حلقے کی عورتوں کو جوڑیں، نوجوان لڑکیوں کو جوڑیں، اور اس بیداری مہم کو اور تیز کریں۔ کوشش یہ کریں کہ گھر کا کوئی مرد، گھر کی کوئی عورت اس دن ریلی میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اب سب لوگ پلے کارڈ ہاتھ میں اٹھا لیجیے۔ ادھر سے کچھ ادھر دے دیجیے، خاتم کو پیچھے نہیں، نیچے دن